الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی ماں اور بہن، بہت سارے علماء کرام قائدین دے خطابات ہو چکے ہیں اور میرے بعد بھی انشاءاللہ میری سنید کے مطابق قرآن کرام دی تلاوت اور خطابات کا سلسلہ جاری راضی۔ میں چند منٹ عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نال ہی چند گزارشات عرض کرنا۔ آل الحدیث کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی، آخری رسول، آپ دی ہی نبوت اس وقت تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے کہ جس نو اللہ نبوت دے۔ عیسیٰ ابن مریم نبوت لے چکے اور اپنا زمانہ نبوت پورا کر چکے۔ قیامت کی نشانیاں جو ایک عظیم نشانی آسمان تے زندہ قرب قیامت اترن گے اور دنیا چاہ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دی ہی پیروی کرے۔ مار جاگ کے پڑھنا جڑا بندہ آپ تو بعد نبوت دعویٰ کرے، اس دا دعویٰ ہی اس دے کفر دی دلیل ہو سکتی۔ جڑا دعوی نبوت کرے اور جڑا بندہ اس کو دلیل منگے نبی ہونے، اس ارادے نیت نہ کس کو دلیل منگنے کتے نبی ہوئے ہی نہ، وہ دلیل منگن والا بھی کافر ہے، کیونکہ یہ بات طے ہو چکی کہ اسی کسی نئے نبی دے منتظر نئی نبوت آپ دی ہی جاری اور قیامت تک جاری رہے۔ اسی واسطے قرآن محفوظ ہے اور اسی واسطے اللہ نے حدیث پیغمبر کو بھی محفوظ رکھا ہے۔
پہلیاں کتاباں جنہاں تو بعد نبی آنا سی انہیں تبدیلی ہو گئی کیونکہ نبی آنا سی ساڑھے نبی دی شریعت تبدیلی نہیں ہو سکی اور نہ ہی قیامت تک ہوئے گی 1450 سال ہو گئے نبی علیہ السلام جو دے نازل ہونے والا قرآن دا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ محفوظ اور تسی حیران ہو گے کہ پیغمبر دی ایک ایک حدیث بھی قرآن دی طرح ہی محفوظ باویں او حدیث دا تعلق رات نالے باویں دن نالے باویں سفر نالے باویں حضر نالے باویں معاملات نالے تے باویں آپ دی ذات نالے ایک ایک حدیث اللہ نے محفوظ رکھی بڑی اوپری جئی بات ہے کہ ایک ہستی نے 1450 سال پہلے غسل فرمایا ہے جس دور کی میڈیا یہ چیزاں کوئی نہیں اللہ نے اس غسل دے طریقے بھی محفوظ رکھی جس برتن نے غسل کیتا ہے اس برتن کا سائز بھی حدیث محفوظ ہے اور جویں پانی لے ہے اس ٹپ چو وہ انداز بھی حدیث محفوظ ہے یہ گفتگو دے دوران کے دے کھانسی فرمائی ہے وہ بھی محفوظ ہے یہ چہرے تے گل کردے ہیں سرخی آئی ہے چہرے تے غصہ جلال آیا ہے وہ بھی محفوظ ہے جتنی واری ہسے نے وہ بھی محفوظ ہے جنی واری روئے نے وہ بھی محفوظ ہے عجیب انداز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نو اللہ نے اس قدر محفوظ رکھا ہے کہ رات یا اندھیرے اپنی بیوی نال ام المومنین گل کیتی ہے تو گل بھی محفوظ ہے جے کسے وقت بستر نہیں ہویا تے ایویں چرپائی تے لیٹے نے تے جسم تے اتے چرپائی تے وان دے نشان پڑے نے تے وہ بھی محفوظ ہے جے نبی علیہ السلام سوئے نے تے بندہ گہری کی نیند جاوے تے بعض دفعہ خراٹے آتے نے وہ خراٹے بھی رسول اللہ دے محفوظ ہیں عجیب بات ہے کہ کوئی ماں ایسی بات ہے ہی نہیں کتھے جانتے ہو جانا آ جاؤ رال کے جانا ہے عمران خان جیل چو نکلنا تو پھر اکٹھے جانا ہے بہ جا ہاں اچھا واہ شروع چلو میں سمجھا بھائی عمران خان نکل آیا جیل چھو بار ویکھڑ ویندر ہن تسی دعا کرو اللہ اس نے اتھے ہی رکھے جتھے ہے اللہ کو جلدی لے یہ دا مطلب ہے تسی آٹے جو کوئی بھی نہیں یوتھیا کو نہیں بیٹھا چلو یوتھ فورس بیٹھی چلو مرکزی جمعیت بیٹھی چلو اللہ توانو مرکزی جمعیت جی رکھے ہون ذرا توجہ فرماؤ جڑا بندہ دعوی نبوت کرے اس دا دعویٰ او دے کافر ہون دی دلیل کیونکہ گل لکھی گئی تیگ ہو گئی اللہ نے کدوں لکھا ہے کہ رسول اللہ آخری نبی ہے تے گل جا کے شروع کے تو یہ تے مکڑی کے تھے ترہ حدیث تے غور کرو اللہ نے جدوں سب کچھ لکھوایا ہے سب تو پہلے اللہ نے جس شین بنایا ہے وہ قلم اول ما خلق اللہ القلم اللہ نے قلم نو بنایا کوئی شین نہیں فرشتے بھی کون آئے جنات بھی کون آئے انسان بھی کون آئے زمین بھی کون آئی پہاڑ بھی کون آئے دریا بھی کون آئی پانی کون آئی ہوا کون آئی کوئی شین نہیں اللہ نے سب تو پہلے
جو کچھ پیدا ہونا ہے، جو کچھ میری مخلوق تو سب تو پہلی مخلوق ہے، اگے میں جو کچھ بنانا ہے وہ سارا کچھ اکٹھا تو لکھ دے۔ وہی کتاب ہے جدے وچ اللہ نے سارا کچھ لکھوایا ہے، وہ کتاب اللہ دے پاس عرش تے موجود ہے۔ ہن قلم لکھن لگی، ہن ذرا تسی سوچو کہ قلم نے پھر سب تو پہلے کی لکھیا ہو سی، تے اللہ دی لکھت شروع کتوں ہوئی ہو سی؟ ذرا کھولیے نا، ذرا قرآن توجہ کیجیے۔ نون والقلم، اللہ نے قسم چکی ہے کس دی؟ قلم۔ نون والقلم وما یسطرون، فرمایا من قسم قلم دی، وما یسطرون جو انہیں لکھیا ہے من او دی بھی قسم۔ جدو اللہ نے فرمایا نا قلم لکھ، تے قلم کہنے لگی اللہ میں کی لکھا؟ یا اللہ میں لکھنا تے ہے، تیرا حکم آ گیا ہے، لکھا کی تے لکھنا شروع کتوں کرا؟ ہن ذرا پڑھی، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ اللہ فرماتا ہے قلم، من قلم دی قسم جو اس نے لکھے ہے من وہ دی قسم۔ یا اللہ میں کی لکھا ہوں؟ فرما سب تو پہلے لکھ میرے محمد دی شان لکھ، میرے محمد کا مقام لکھ، ایک میں نبی بھیجنا ہے جس نبی دی شان ہوئے گی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور اس آیت مبارکہ حدیث پاک جوڑی ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدوں آدم علیہ السلام دے وجود اندر اجے روح نہیں سی پائی ہوئی، اجے مٹی لے کے تے اس دا وجود بہت شکل بنائی سی اللہ نے اپنے ہاتھ نال، تے روح نہیں سی اودے وچ پائی، روح اجے نہیں پونگی۔ میں اس وقت بھی لکھے ہویا سا اللہ دے ہاں کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ سب تو پہلے جڑے اللہ نے عقیدہ لکھوایا ہے قلم نو کہہ لکھ کہ میرا محمد آخری نبی ہوئے گا، میرے محمد تو بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا۔ میں اس ویلے اللہ دیا آخری نبی لکھے ہویا سا۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ ہے کہ سب تو پہلے اللہ نے یہی عقیدہ لکھوایا ہے کہ محمد آخری نبی ہونگے۔ اجے آدم پیدا نہیں ہوئے، اجے آدم دے اندر روح نہیں پھونکی گئی، اللہ نے لکھوا دیتا ہے کہ محمد آخری نبی ہونگے۔ پھر میرا تے توڑا حق پڑھتا ہے رات اس 2 بجے شور کوٹ دی سرزمین تے بیٹھ کے ذرا مل کے کہیے تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ ذرا سارے پیار محبت جڑے باہر نے وہ اندر آ جان، جڑے گلی اندر نے وہ بھی اندر آ جان۔ ایک بندہ سوٹی لے کے جائے سارن لے آؤ، ایک بندہ توڑے جو جاوے سیانا بندہ ہوئے سوٹی نہ لے جاوے، جتنے گلی بھیٹا پھر دیا ایک پاس شروع کرے عورت بلائی آوے لئی آوے تاجدار ختم نبوت۔ نہیں آواز نہیں آ رہی، مل کے عقیدت نال تاجدار ختم نبوت۔ 2 بار جم کے آخنا ہے اے مسجد چھت لرزے تاجدار ختم نبوت۔ نے دوجی باری نہیں توڑی آواز سے نہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
اینج پیار عقیدت نال محبت نال اینج نعرہ مارو نا کہ باہر والے تے باہر والے نے جڑے نیڑے نیڑے گھر سوتے نے بھی اٹھ پون بوابی نہ ہو کی گیا تاجدار ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم پہلا عقیدہ کیڑا لکھوایا گیا کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی نے آخری رسول نے سب تو پہلا جڑا عقیدہ لکھوایا اللہ نے تاجدار ختم نبوت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء دیا روحاں نو اکٹھیاں کر لیا ہے جدوں آدم علیہ السلام اندر روح پہ گئی سارے انبیاء علیہ السلام دی روحاں دی تخلیق ہو گئی سارے انبیاء دی روحاں نو بلا کے اللہ نے پھر وعدہ لیا ہے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين سارے نبیوں کو اللہ نے وعدہ لیا ہے اے میرے نبیوں جے تواڈی نبوت چل رہی ہوئے تواڈی رسالت چل رہی ہوئے تواڈی کتاب چل رہی ہوئے تواڈی شریعت چل رہی ہوئے تواڈی امت تواڈی اتباع کر رہی ہوئے ثم جاءکم رسول پھر ادھروں نعرہ لگ جائے سرکار کی آمد وہ جو ہے ثم جاءکم جاءکم دمانا کی آمد الرسول کو مراد سرکار جدوں ادھروں نعرہ لگ جائے سرکار کی آمد ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فرمایا آخری نبی آ جائے تو اپنی نبوت اپنی رسالت اپنی کتاب اپنی شریعت اپنی اتباع اپنی اطاعت چھوڑ کے تو سا نبیاں بھی تے تواڈی امت بھی محمد دا غلام بن جانا ہے انہاں تے مان لے آنا ہے رب نے عالم ارواح اندر سارے نبیاں نو اکٹھیاں کر کے پھر کس عقیدے دا وعدہ لیا ہے تاجدار ختم نبوت مل کے عقیدت نال تاجدار ختم نبوت اینج نہیں باہر لے ہو سیاڑے بڑھو سمجھدار بندے ہو جڑے باہر بیٹھے ہو مہربانی کرو برانڈے چاہ جاؤ مہربانی کرو اندر آ جاؤ یہ اندر نہیں آنا تو پھر نعرے دا جواب دیو نہیں دیونا تو پھر میں باہر آ رہا ہوں یا تسی میرے نال وفا کرو تاجدار ختم نبوت اے جتنے حال جو بیٹھے ہو تو سب کوئی نہیں بولنا صرف باہر کی آواز میں سننی ہے تو سب چپ رہنا ہے کوئی تاجدار ختم نبوت دیکھ لو کون ہے نا میں بول دے تو سب چپ رہنا تاجدار ختم نبوت باہر لے ہاتھ کھڑے کر کے تاجدار ختم نبوت ہاں یا نیڑے آ جاؤ یا پھر تو سا چپ رہنا ہوں جڑا نعرہ مارن وہی مارن بار بیٹھے رہنا تاجدار ختم نبوت مل کے اندر آنے پارلے سارے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم
تے عقیدہ گل جا کے مکے گی کتھے آؤ گل مکان والے جائیے توجہ فرمائیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا قیامت والے دن دنیا جدو پریشان ہوئے گی سورج سوا نیزے تے ہوئے گا این کتا ہاتھ کرو گے تو سورج ٹکرا جائے گا تے زمین تانبے دی ہوئے گی اے مٹی دی زمین نہیں ہوئے گی تھلے فرش تانبے دا ہوئے گا تے پسیجنا تپریا ہوئے گا بندہ پسینے شرابور ہوئے گا جسم تے کپڑا نہیں ہوئے گا کوئی سایہ بھی نہیں ہوئے گا تے ساری دنیا پریشان ہوئے گی تے دنیا پتہ کی کہے گی کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کو جانے آدم علیہ السلام عرض کرنے گیا ہے آدم تسی اللہ دے پیارے ہو رب نے تنوں اپنے ہتھاں نال بنایا ہے لہذا تسی اللہ دے سامنے دعا کرو درخواست کرو کہ حساب و کتاب شروع کر دے آدم علیہ السلام کو جان گے بڑی مشہور حدیث ہے آپ فرمان گے نہیں اگر میں چاہواں تے رب نو کہواں کہ حساب کتاب شروع کر دے تے رب نے جے کو جواب فرمایا بتوانو جے میں روکیا جنت پھل فلان درخت نہیں کھانا تسا کیوں کھاتا بھلا وہ حساب دے ہونا پھر دوجے نہ شروع کر لے فرمایا میں نہیں جانا میرے علاوہ کسی اور کو جاؤ نوح علیہ السلام کو لائیں گے آپ بھی جواب دیں گے ابراہیم علیہ السلام کو لائیں گے آپ بھی جواب ارشاد فرمائیں گے موسیٰ کلیم اللہ جواب دیں گے عیسیٰ ابن مریم کو لائیں گے جواب دیں گے تے فرمائیں گے کسے نہیں یہ جانا اذهبوا الى محمد مصطفیٰ کو جاؤ تے انہوں جا کے گزارش کرو ساری دنیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے گی جو ہی آئے گی تے میں نے کہے گی اے محبوب ساری دنیا پریشان کھڑی ہے اپنے پسینے اندر شرابور ہے تے سارے نبیوں کو گئے جواب مل گیا ہے تے تسی ساڑے نال چلو کیوں اس واسطے کہ تسی اللہ دے آخری نبی ہو تسی اللہ دے آخری نبی ہو قیامت والے دن سب تو پہلے حساب تو پہلے پیغمبر دے جاون تو پہلے سجدہ کرن تو پہلے اور شفاعت حق استعمال کرن تو پہلے ساری دنیا مل کے جس عقیدے نو بیان کرے گی وہ عقیدہ کیڑا ہوئے گا تاجدار ختم نبوت مل کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سب تو پہلا بھی عقیدہ ہے یہ قیامت والے دن شفاعت تو پہلے پیغمبر دے سجدہ پاک تو پہلے ساری دنیا دا پیغمبر کول آن تو بعد پہلا عقیدہ جڑا قیامت نو ہر بندہ کہے گا ہر انسان کہے گا اے محبوب جی سارے نبیاں جواب دیتا ہے تسی ساڑے نال چلو کیوں تسی ہو آخری رسول آخری نبی معاشر کا میدان ہو سی اللہ دی عدالت لگی ہو سی اللہ پورے جلال اندر ہون گے ہر بندہ پریشان ہو سی لیکن نعرہ کیڑا ہو سی تاجدار اتنا عام عقیدہ ہے تاجدار ختم نبوت نہیں محبت کہنا تاجدار ختم نبوت مرزائیاں نے عقیدہ بنایا ہے نعوذ باللہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نبی آ سکتا ہے اور مرزا قادیانی نبی بن کے آیا ہے نعوذ باللہ ادھر مرزا بہت ساڑھا جڑا ہے نا قادیانی اور نبی ہے انہوں آدھنے بھائی ساڑھا نبی 1300 سال گزر گئے میں دنیا کے سوال 1300 سال جے محمد تو بعد نبوت جاری رہن دی صدیق نبی بن جان دے عمر لوکانا بادی نبیون لکانا عمر نبیون دے یا عثمان نبی بن دے یا شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی نبی بن دے یا حسن حسین نبی بن دے صحابہ اکرام جو کوئی نبی بن دے آل رسول اہل بیت جو کوئی نبی بن دے یہ نبوت جاری ہونے تابعین جو کوئی نبی بن دے یہ نبوت جاری ہونے فقہ امت جو کوئی نبی بن دے سوال ہے کہ 1300 سال ہو گئے نے مرزے دیان تک
کوئی نبی بنیا نہیں. پھر کمال دی گل ہے کہ مرزے دے مردود دے مر جان تو بعد پھر نبی کو نہیں بنیا. پھر خلافت چل گئی. مرزا دنوں ساڑا خلیفہ ہے. میں پوچھنا ہے اگر نبوت جاری تھی تو مرزے تک نبی بنیا کوئی نہیں. وہ دی وجہ اگر نبوت جاری تھی تو مرزے کے بعد اب کوئی نبی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ مرزائی ہمیں بتائیں. اگر اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، مرزائیوں میں خلافت چل رہی ہے، تو پھر میں پوچھتا ہوں آخری نبی نعوذ باللہ پھر محمد مصطفیٰ تو نہ ہوئے، پھر مرزا آخری نبی ہوا نا؟ یا بتاؤ کہ اس کے بعد نبوت جاری ہے یا اس تک نبی آیا کیوں نہیں؟ 1350 سال تک آیا کیوں نہیں؟ اور پھر مرزے کے بعد کوئی نیا نبی بنیا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے مرزا ان دجالوں میں دجال ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے، ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں. یاد رکھنا انا خاتم النبیین، میں ہوں خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پیغمبر نے سارے مرزائیوں کی تعویلیں ختم کر دی. مرزائیوں نے کہا لفظ خاتم کا معنی آخری نہیں ہے، اس کا معنی انگوٹھی ہے، اس کا معنی مور ہے، اس کا معنی جو ہے کہ اللہ نے مور لگا دیا پیغمبر کے ذریعے. خاتم کا معنی مور ہوتا ہے، خاتم کا معنی انگوٹھی ہوتا ہے، لہذا اس کا معنی آخری نہیں ہے. پیغمبر نے خود معنی کر دیا. لے جاؤ اپنی ساری تعبیریں. پیغمبر 1450 سال پہلے لفظ خاتم کا معنی خود کر گئے تھے. انا خاتم النبیین، میں ہوں خاتم النبیین. یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تمہاری تعویلیں ساری باطل ٹھہری. فرما گئے یہ ہادی لا نبی فرما تاج زندہ باد. ما کان محمد ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تھکے پے ہو. ما کان محمد احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سنیے مرزائیان المحبت حرام، عقیدت حرام، لینا دینا حرام، اٹھنا بیٹھنا حرام. اگر دکان تے چڑھ آون تے انہوں نے سودا دینا حرام. انہوں نے اپنی دکان فیکٹری کی ملازم رکھنا حرام. جے او مر جان تو انہوں دا جنازہ حرام. جنہوں دی عورت ہوئے تو انہوں نے نکاح حرام. جے او شادی تے بولان تے جاونا حرام. او مر جان تے تعزیت کرنا حرام. تے جے او انہوں دے سلاب آ جاوے انہوں دے پنڈج تے انہوں نے کھانا پہنچاونا حرام. تے جے او سلاب ڈوب جان تے کشتی تے چڑھاونا حرام. جے ڈوب دے پہ ہون تے ہاتھ پھڑ کے بچاونا حرام. جنہوں دے گھر آگ لگ جائے تے پانی پانا حرام. تیل لبے تھے اچھا تیل بڑے خوش ہوئے ہوا تیل جائے میں نے مرمہ ہوں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. یہ عام کافر نہیں، یہ مرتدین نے، یہ عام کافر نہیں، یہ زندیق لوگ نے. خبردار، ہر قسم دا تعاون محبت ادب احترام مرزائیت حرام. عیسائیاں نال کھادا بھی جا سکتا ہے، پیتا بھی جا سکتا ہے. عیسائیاں نو انہاں دے برتن صاف ستھرے ہون تے کھادا بھی جا سکتا ہے. عیسائیاں نال محبت بھی ہو سکتی ہے، کاروبار بھی ہو سکتا ہے. عیسائیاں نال یہودیاں نال بیٹھیا بھی جا سکتا ہے.
اٹھیا بھی جا سکتا ہے، سفر بھی کیتا جا سکتا ہے، انہاں دی انسانیت تے خدمت بھی کیتی جا سکتی ہے، انہاں نال تعاون بھی کیتا جا سکتا ہے۔ ہر غیر مسلم نال، ہر اقلیت نال انسانی حقوق انہوں اللہ نے عطا کیتے ہیں۔ اسلامی مملکت میں، اسلامی حکومت میں جیسے پاکستان ہے، اس میں عیسائی رہتے ہوں، یہودی رہتے ہوں، سکھ رہتے ہوں، ہندو رہتے ہوں، دنیا کا کسی مذہب کے لوگ رہتے ہوں، ان سے تعاون ہو سکتا ہے، ان سے خدمت ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں، ان سے اٹھک بیٹھک ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ لین دین ہو سکتا ہے، بیمار پرسی کی جا سکتی ہے، ان کا کوئی مر جائے اس کی تعزیت کی جا سکتی ہے، ان کی خدمت انسانیت کے تحت سارا تعاون کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سارے حقوق جو غیر مسلم کو حاصل ہیں، اس میں مرزائی داخل نہیں ہے۔ مرزائی مخصوص سیٹوں پہ ایم این اے نہیں بن سکتا، مرزائی مخصوص سیٹوں پہ ایم پی اے نہیں بن سکتا، مرزائی مخصوص سیٹوں پہ کوئی چیئرمین یا کاؤنسلر نہیں بن سکتا۔ مرزائی کے ساتھ کسی قسم کا تعاون جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مرزائی عام کافر نہیں ہے، یہ مرتدین کے حکم میں ہے، یہ زندیقیت کے حکم میں ہے۔ اسلامی حکومت ہو تو اس پر فرض ہے، اس لیے اسلام ایک حکومت کے متحد چلنے کا ڈھنگ اور رنگ سکھاتا ہے۔ کسی بندے کو قانون ہاتھ میں لینے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اس لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا موقف سن لیے، کسی بندے کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا، قاتل کو اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ وقت کے حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ حدود اللہ کو نافذ کرے۔ اسی طرح مرزائیت پر حدود کا نفاذ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے ستمبر کے اندر 7 ستمبر 1974 کو ان کو کافر قرار دلوایا، اس وقت کی حکومت نے ان کو کافر مان لیا، اسمبلی نے کافر مان لیا، لیکن علماء یہ چاہتے تھے کہ وہ مرتد مانے، لیکن حکومت نے نہ مانا، کافر مان کے تصدیق کر دیے، اعلان کر دیا وہ کافر ہیں، ان کو اقلیت کے حقوق حاصل ہو گئے۔ لیکن یہ قانون پاکستان کا آئین کا یہ حصہ کتاب و سنت سے متصادم ہے، اور 1973 کے آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہم اس قانون کو بدلوانا چاہتے ہیں کہ مرزائیت کو اقلیت کے حقوق نہ دیے جائیں، انہیں کہا جائے کہ یا مسلمان ہو جائیں یا ملک چھوڑ جائیں، نہیں چھوڑتے تو ان کی سزا قتل ہے۔ حکومت وقت پہ فرض ہے، اس لیے کہ وہ مرتدین کے حکم میں ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے صحیح البخاری میں، من بدل دین فقتلوه، جو دین بدل دے اس کو قتل کر دو، من سب نبی فقتلوه، جو نبی پاک کو گالیاں دے اس کو قتل کر دو۔ مرزا قادیانی نے پیغمبر کو گالیاں دی ہیں، وہ بدبخت کہتا ہے کہ میں محمد سے بڑھ کر شان میں ہوں، نعوذ باللہ۔ وہ کہتا ہے کہ حسن و حسین جیسی شخصیات ہر وقت 200 بندے ان جیسے میری جیب میں رہتے ہیں۔ یہ بدبخت وہ ملعون ہے جو کہتا ہے خواب کے اندر میں سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے گودی میں سویا رہا۔ اتنا دلہ اور بغیرت انسان ہے، اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ کافر ہے۔ ہم نہ ان کو انسان مانتے ہیں، نہ ہم ان کے صرف کفر کے قائل ہیں، ہم ساتھ مرتد ہونے کے قائل ہیں۔ ہمارے اسلاف ان کو کافر قرار دلوا گئے، اپنے حصے کا کام وہ کر گئے، ہمارے حصے کا کام چھوڑ گئے۔ ہم نے بڑھنا ہے، آگے جانا ہے، اور انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اس جناب طاقت قوت میں آ رہی ہے۔ جس طرح نموذج صحابہ کا بل میرے قائد حضرت الامیر حافظ عبد الکریم صاحب نے پیش کیا، سینٹ سے منظور کروایا، انشاءاللہ یہ قانون بھی ہم لائیں گے، بنوائیں گے، مرزائیت کو مرتد قرار دلوائیں گے، تختہ دار پہ لٹکوائیں گے یا ملک سے بھگا کے چھوڑیں گے، اور اس ملک میں یہ محمد رسول اللہ کے نام پر ہے ملک بنا، جو اس میں محمد مصطفیٰ کا گستاخ ہے اسے رہنے کا حق نہیں ہے۔ کافر رہ سکتے، گستاخ نہیں رہ سکتا، عیسائی رہ سکتے، مرزائی نہیں رہ سکتا، یہودی رہ سکتے، مرزائی نہیں رہ سکتا، عیسائی رہ سکتے، مرزائی نہیں رہ سکتا، سکھ رہ سکتے، مرزائی نہیں رہ سکتا، ہندو رہ سکتے، مرزائی نہیں رہ
سجدہ مرزائیوں سن لو اہل حدیث تمہاری موت ہے تمہیں نہیں چھوڑیں گے قانون کے شکنجے میں لا کے چھوڑیں گے تجھے تختہ دار پہ لٹکوا کے چھوڑیں گے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت مرزائیوں پہ لعنت مرزا پہ لعنت مرزا تیری جان پہ لعنت مرزائیوں پہ لعنت قائدین قدم بڑھاؤ قائدین قدم بڑھاؤ نعرہ تکبیر علامہ سید سمران شاہ صاحب نقوی جی ایسی بات کوئی قدم بدائیے دے بچو اینوے بات بدائیے تو مگر نظر کو نہ ہو ترسو پھر انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ مولا رفیق شرکوٹی صاحب ہے قوم بڑی بیدار نکلو انشاءاللہ ٹرسی نہ تاجدار ختم نبوت سن لیجئے جڑا اندہ سیدنا علی شیر خدا محبوب خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے نبیوں تو افضل نے میں دسو کہ وہ مندے نے ختم نبوت جڑے آندے نے ائمہ ساڑھے معصوم نے انہاں تے اللہ مقرر کردہ انہاں تے وہی آندی ہے کہ وہ مندے ہو ختم نبوت سن لیجئے جڑے آندے کہ شیر خدا سیدنا علی سارے نبیوں تو آلہ نے نعوذ باللہ جڑا آندے کہ امام معصوم نے خطا تو پاک نے انہاں تے وہی آندی ہے اور منزل من منصوص من اللہ نے اللہ نے انہوں امامانوں امامت تے کھڑا کرنا ہے اللہ مقرر کردہ ہے محمد مصطفیٰ تو بعد امامت ہے اور امام اللہ نے بنائے نے منصوص ملائے نے معصوم بنائے نے اللہ نے چھوڑے نے سن لیجیے کہندہ بھی روے میں ختم نبوت رو مننا ذرا کہہ دے وہ بھی ختم نبوت دقائے اونچی بولیے نہیں ذرا مل کے کہیے تاجدار ختم نبوت مل کے محبت کی نا تاجدار ختم نبوت سمجھ گئے ہو تاجدار ختم نبوت ایتھو نکلی اگے چلیے آؤ میں تنو قائد ملت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ والے جامع جناب سرگودے اندر گول چوک دی مسجد و مکتبہ فکر دی مسجد اندر جلسہ اور اہل حدیث دے خطیب آئے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ خطاب واسطے تے سرگودے دی بڑی معروف گدی ہے پیر قمر الدین سیالوی صاحب دی صدارت دی اندر جلسہ جاری حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ سٹیج میں تشریف لائے خطابت کے لیے اپنے تقریب کے لیے اپنے خطاب کے لیے تشریف لے آئے پیر قمر الدین صاحب صدارت کر رہے ہیں علماء دیوبند بھی تشریف فرما علماء بریلوی بھی تشریف فرما حتیٰ کہ شیعہ کے رہنما عین غین قرار بھی علامہ عین غین قرار بھی علی غضنفر قرار بھی ہوتے تھے عین غین کہا جاتا تھا عین غین قرار بھی صاحب اسٹیج پر موجود اہل حدیث کے سبوت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ آئے خطاب شروع کیتا ہے پھر علامہ شہیدہ جڑا طریقہ سی خطابت ہمیں خطابت شروع کی تھی پھر تھوڑا جا دیر بعد جذبات چاہتے جیکٹ اتاری پھر بعض کلوز کرن لگے نا علامہ شہید کھڑے سن پیچھے پلٹ کے کہنے لگے پیر صاحب قمر الدین سیالوی صاحب وہ خاتم کیا فرمان لگے پیر صاحب مرزائیوں کا یہی قصور ہے نا کہ انہوں نے پیغمبر کے بعد اپنا نبی کھڑا کر لیا ہے میں تم سے پوچھتا ہوں علماء دیوبند علماء بریلوی علماء شیعہ سے یہ مرزائیوں کو جرت دی کس نے اگر تم پیغمبر کے بعد امام کھڑے نہ کرتے اماموں کے نام پہ مذہب نہ بناتے اماموں کے نام پہ فرقے نہ بناتے تو مرزائیت کو بھی جرت نہ ہوتی مجھے بتاؤ انہوں نے نبوت جناب دعوے دار کھڑا کر دیا یہ جرت ان کو کس نے دی وہ تو کافر ٹھہرے بتاؤ میں آپ کو کیا کہوں اینج صاحب سو گیا نا پھر مولویت تم پیغمبر کے آنے کے بعد حنفی ہو شافی ہو مالکی ہو چشتی ہو سروردی ہو اجمیری ہو دیوبندی ہو بریلی ہو صابری ہو سیفی ہو رضوی ہو مجھے بتاؤ ختم نبوت کے بعد اس کی حیثیت کیا ہے جب مان لیا کہ ساری کائنات کا آخری نبی محمد ہے پھر سلسلوں کی حیثیت کیا رہ گئی وہ تو کافر ہے مرزائی تم نے یہ جرت چور دروازے کھولتے ہو پھر کہتے ہو کہ چور آ گیا آؤ مل کے کہے
نہ حنفیہ نہ جعفریہ نہ شافیہ نہ مالکیہ نہ حنبلیہ، صرف محمدیہ۔ ذرا مل کے پیار نہ لے، میں سمجھ نہیں آنی ذرا چپ کر چپ کر بیچارے حنفیاں دا کی قصور ہے؟ وہ بیچارے دا قصور ہے جڑا انہوں تو دویاں تو نال کوئی رشتہ داری ہے دوجہ دی؟ نہ حنفیہ نہ شافیہ نہ مالکیہ نہ حنبلیہ نہ چشتیہ نہ سہروردیہ، صرف اونچی بولی صرف محمدیہ محمدیہ۔ دوجہ گاڑے رشتہ دار لگتے ہیں، ایک کو ہاتھ رکھو ظاہر، نہ حنفیہ نہ جعفریہ نہ شافیہ نہ مالکیہ نہ حنبلیہ نہ رضویہ نہ صابریہ نہ عطاریہ، صرف نہیں میں دوبارہ دوران جدو تسی آج گل تے لگ گئے نا پھر میں تقریب باز کر دے گی۔ جدو تسی لگ گئے نہ حنفیہ نہ جعفریہ نہ شافیہ نہ مالکیہ نہ حنبلیہ نہ چشتیہ نہ سہروردیہ نہ اجمیریہ نہ رضویہ نہ عطاریہ نہ سیفیہ، صرف یہ تو آٹا سے میں باقی میں گن لانگا ہے تسی گنی آؤ۔ نہ حنفیہ نہ جعفریہ نہ شافیہ نہ مالکیہ نہ حنبلیہ نہ چشتیہ نہ سہروردیہ نہ صابریہ نہ رضویہ نہ بریلویہ نہ دیوبندیہ نہ قدریہ نہ جامعیہ، صرف نہیں جدو صرف آوے تو سمجھو تو اٹھنا چاہیے نا، اپنے پیرا ہی تو پتہ لگے تانا کہ تو آٹا سارا اچھا تو نہ لگے، صرف بس صرف نہیں۔ پھر میں گن کے لے آنا نہ حنفیہ نہ جعفریہ نہ مالکیہ نہ حنبلیہ نہ شافیہ نہ بریلویہ نہ دیوبندیہ نہ وہابیہ نہ چشتیہ نہ سہروردیہ نہ سیفیہ نہ صابریہ نہ رضویہ، بس صرف تاجدار ختم نبوت، انہوں نے تاجدار ختم نبوت۔ ایک پاسے حدیث ہوئے دوجہ پاسے امام دا قول ہوئے دیا کہ میں حدیث تے ہے لیکن میرا امام ان پہ آندھے تو کی جانے ختم نبوت کنوں آندھے؟ آساڑے کول پوچھ کبھی تاجدار ختم نبوت کوئی پیر نہیں، کو پیر نے محمد مصطفیٰ انہوں نے تاجدار ختم نبوت، کوئی مطاع نہیں سوائے محمد مصطفیٰ دے، یہ ہے تاجدار ختم نبوت۔ کوئی مقتدہ نہیں، کوئی پیشوا نہیں، کوئی امیر شریعت نہیں، کوئی حکیم الامت نہیں سوائے محمد مصطفیٰ دے، تاجدار ختم نبوت۔ کون ہے تاجدار ختم نبوت؟ جدو این قبر جانا ہے تو سوال ہونا ہے من ربوں کا، من اماموں کا، من اماموں کا۔ میرا امام ابو حنیفہ جان چھوٹ جائے گی، میرا شافعی میرا مالک میرا حنبلی نہیں، ایک کو سوال ہونا ہے من ربک، تیرا رب کون؟ میں پوچھنا چاہنا جدے بارے پوچھیا نہیں جانا، جدے بارے سوال ہی نہیں ہونا، تو دے نہ تے مسلک پڑھانا تو مر جانا ہے، جو تیرا سان نکلنا ہے تے نہ حنفیہ رہنا ہے نہ جعفریہ نہ چشتیہ نہ سہروردیہ۔ پہلا سوال من ربک من نبیک، تیرا مرشد کون، تیرا نبی کون؟ جواب جان نبی محمد، میرا نبی محمد ہے۔ پھر منی آئی تیسرا سوال تیرا ماں دینک، تیرا دین کیڑا ہے؟ دینی علیہ السلام۔ نہ حنفیت پوچھی گئی، نہ شافیت پوچھی گئی، نہ حنبلیت پوچھی گئی، نہ جعفریت پوچھی گئی، نہ مالکیت پوچھی گئی، نہ چشتیت پوچھی گئی، نہ سہروردی نہ چشتی نہ صابری نہ صاحبی، کوئی سوال نہیں ہویا۔ من نبی ہو، تیرا نبی کون؟ میرا نبی محمد ہے۔ تیرا دین کیڑا اسلام ہے؟ ادھے واتے جنت بستر لگا دو، ادھوں پتہ چلے گا سچ آندے سن اہلی حدیث تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کیڑی نماز پڑھ دے آندہ میں نماز حنفی پڑھنا تھی، میں اگر نعرہ ختم نبوت مارنے حیا نہیں آندی۔ پوچھتے قبروں کو ہو کہلاتے اہل سنت ہو، تقلید غیروں کی کرتے ہو کہلواتے اہل سنت ہو،
تقلید اماموں کی کرتے ہو، مذہب ان کے نام پہ چلاتے ہو، حنفی نماز، حنفی روزہ، حنفی زکوٰۃ، حنفی حج یہ کرتے ہو، وہاں کہتے ہو حاجیوں کو کہ وہاں جا کے عرفات میں تم نے زور سر اکٹھی نہیں پڑھنی، کیوں؟ حدیث میں تو ہے لیکن ہمارا امام نہیں مانتا، یہ مسئلہ حدیث میں تو ہے لیکن ہمارا بزرگ نہیں مانتا، یہ مسئلہ حدیث میں تو ہے لیکن ہمارا امام نہیں مانتا۔ سن لیجئے، ساری دنیا نہ مانے، جب حدیث آ جائے حدیث کے آگے ساری زبانیں بند ہیں، ساری زبانیں خاموش ہیں، کیوں؟ تاجدار ختم نبوت، مل کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا